الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. حرف جر زور سے بولے. اسم مجرور. حرف جر اسم مجرور. حرف جر اسم مجرور. اس کو ہر ڈی وی ڈی کے شروع میں دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں اور اسے کبھی نہ بھولیں. تو چلیے اس ڈی وی ڈی کے آغاز میں بھی سب سے پہلے منفصل ضمائر کو دہرا لیتے ہیں. منفصل ضمائر کو دہرانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ منفصل ضمائر کی خصوصیات کون کون سی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے اس کی یہ خصوصیت پڑھی تھی کہ یہ جملے میں خود سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. انہیں جملے میں آنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مرفوع ضمائر ہوتے ہیں. کیونکہ مبتدا کی جگہ پر بھی یہ ضمائر آتے ہیں اس لیے یہ مرفوع ضمائر ہوتے ہیں. چلیے اب جلدی سے انہیں دہرا لیتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر زور سے بولنا ہے. چاہے آپ کمپیوٹر کے سامنے اکیلے بھی بیٹھے ہیں لیکن آپ نے اسے اونچی آواز میں ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ اونچی آواز سے عربی بول سکیں اور آپ کی جھجک بھی ختم ہو. ٹھیک ہے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. ایک مرتبہ پھر بولیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. مجھے امید ہے کہ ابھی آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ میرے بغیر بھی آپ ان ضمائر کو اسی ترتیب سے دہرا سکتے ہیں. اور یہی میرا مقصد ہے کہ آپ کو گرامر کے یہ سارے اصول میں پڑھا بھی دوں اور ساتھ ساتھ ذہن نشین بھی کرا دوں. اور ذہن نشین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں جو آپ کو پریکٹس کراتی ہوں آپ اس میں میرا ساتھ دیں. تو چلیے ابھی افعال کی کچھ گردانیں بنا لیتے ہیں تاکہ اس کی بھی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے؟ آج پھر ایک مرتبہ ذہبہ کی گردان کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ ایک فعل تو کم از کم آپ سب کو خوب اچھی طرح یاد ہو جائے. اگر باقی افعال یاد نہیں بھی ہیں تو یہ فعل کم از کم سب کو یاد ہونا چاہیے. ذہبہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ گیا. چلیے اب میرے ساتھ اسے اونچی آواز میں دہرائیں. ذہبہ، ذہبہ، ذہبو،
ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا۔ عام طور پر ہمارے ہاں اکثر مدارس میں بچوں کو فعلا کی گردان سے فعل کی پریکٹس شروع کرائی جاتی ہے، کیونکہ فعلا ایک پیٹرن ہے نا، اس لیے وہ فعلا کے ذریعے فعل کی پریکٹس شروع کراتے ہیں۔ مگر فاعل کہاں ہے، اس کا شعور انہیں نہیں دیا جاتا، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں فاعل کہاں ہے۔ مگر ہمارے اس مدینہ کورس میں ضروری ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہو کہ فعل کے اندر کون سا فاعل موجود ہے، اور پھر یہ کس ضمیر کے یہاں پر ہونے کی علامت ہے، کیونکہ آگے جا کر ہم 6 حروف پر مشتمل افعال پڑھیں گے، تو ہمارا یہ علم وہاں ہمارے بہت کام آئے گا۔ اچھا ابھی یہ بتائیے کہ میں حامد کے لیے کون سا فعل استعمال کروں گی؟ جی ہاں، ذہبا۔ اچھا آمینہ تو ذہبت، الطالب ذہبا۔ اچھا الطلاب ذہبوا، الطالبات، بتائیے کیا آئے گا اس کے لیے؟ ذہبنا۔ انت ذہبتا، انا ذہبتو، انتی ذہبتی، نحن ذہبنا، انتن ذہبتن، انتم ذہبتم۔ چلیے اب طبخہ کی گردان بنا لیتے ہیں۔ طبخہ کی کیا معنی ہے؟ طبخہ کی معنی ہے اس نے پکایا، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی ترتیب سے اس کی گردان بناتے ہیں۔ طبخہ، طبخا، طبخو، طبخت، طبختا، طبخنا، طبختا، طبختما، طبختم، طبختی، طبختما، طبختن، طبختو، طبخنا۔ اچھا تو چلیے ابھی زید کے لیے مجھے اس فعل کو استعمال کرنا ہے، تو میں کیا کہوں گی؟ طبخہ۔ اور خدیجہ تو طبخت۔ اچھا الاولاد طبخو، النساء طبخنا، ٹھیک ہے نا؟ خواتین کے گروپ کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ طبخنا۔ انا طبختو، انت طبختا، انتم طبختم، نحن طبخنا۔ اچھا انتی طبختی، انتن طبختن۔ چلیے ابھی فعل رجع کی گردان بنا لیتے ہیں۔ رجع کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوٹا۔ اگرچہ اس کی گردان ہم پہلے بنا چکے ہیں، لیکن ابھی چونکہ یہ ہمارے سبق میں آنے والا ہے نا، اس لیے آج ہم اس کی گردان دوبارہ بنا لیتے ہیں، تاکہ جب آگے یہ فعل ہمارے سامنے آئے گا تو آپ کو اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلیے ابھی آپ میرے ساتھ اس کی گردان بنائیے۔ رجع، رجع، رجعو، رجعت، رجعتا، رجعنا، رجعتا، رجعتما، رجعتم، رجعتی، رجعتما، رجعتن، رجعتو، رجعنا۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ لیلہ کے لیے میں کیا کہوں گی؟ رجعت، المسلمات رجعنا، انت رجعتا، انا رجعتو۔ اچھا تو پھر انتن رجعتن، انتی رجعتی، نحن رجعنا، انتم رجعتم۔ اچھا پھر ہیا رجعت، ہم رجعو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
زادکم اللہ فی علمکم۔ الحمدللہ ابھی آپ سب کو بھی اچھی خاصی پریکٹس ہوتی جا رہی ہے۔ تو چلیے ابھی ہینڈ آؤٹ کے صفحہ نمبر 19 کو کھول لیں۔ ابھی ہم جو کچھ پڑھنے والے ہیں وہ اگرچہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج جس طرح سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ اور اس کے لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج آپ میری ایک ایک بات کو بہت غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج آپ نے میرے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جب میں کوئی سوال کروں تو آپ نے ویڈیو کو اسٹاپ کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ آپ ابھی کہاں کھڑے ہیں اور آپ ابھی عربی زبان کو کس حد تک سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اس صفحے کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ پہلے ہم پچھلے کچھ پوائنٹس کو دہرا لیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نعت اور منعوت کے درمیان 4 چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو تذکیر اور تانیث میں، یعنی کہ جینڈر میں، یعنی اگر منعوت مذکر ہے نا تو اس کی نعت بھی مذکر ہوگی، اور اگر منعوت مؤنث ہے تو اس کی نعت بھی مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو مذکر مؤنث میں نعت منعوت کا مطابقت رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تعداد یعنی نمبر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر منعوت جمع ہوگا تو نعت بھی جمع ہوگی، اور اگر منعوت واحد ہوگا تو نعت بھی واحد ہوگی، اور اگر منعوت مثنیٰ ہوگا تو نعت بھی مثنیٰ ہوگی۔ نمبر 3 ہے معرفہ اور نکرہ میں، یعنی اگر منعوت معرفہ ہوگا تو ضروری ہے کہ نعت بھی معرفہ ہو، اور اگر منعوت نکرہ ہوگا تو پھر ضروری ہے کہ نعت بھی نکرہ ہو۔ اور چوتھا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اعراب میں، یعنی کہ کیس اینڈنگ، جو آخر کے اعراب ہیں نا وہ بھی سیم ہونے چاہیے، یعنی کہ اگر منعوت مرفوع ہوگا تو ضروری ہے کہ نعت بھی مرفوع ہو۔ اسی طرح اگر منعوت منصوب ہے تو پھر اس کے لیے نعت کا بھی منصوب ہونا ضروری ہے، اور پھر اگر منعوت مجرور ہوگا تو ضروری ہے کہ نعت بھی مجرور ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سب چیزیں بالکل سیم ہونی چاہیے، یعنی کہ دونوں کا جینڈر میں، نمبر میں، کیس اینڈنگ میں اور ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ میں، یعنی کہ معرفہ اور نکرہ میں سیم ہونا ضروری ہے۔ اس اصول کو آپ کو خوب اچھی طرح سمجھنا بھی ہوگا اور اسے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا قرآن پاک سے یہ رشتہ چند دنوں یا چند سالوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ اور یہ تعلق انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ان پوائنٹس کو اچھی طرح یاد کرنا ہوگا تاکہ یہ پوائنٹس ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ کو بھی میں آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں۔ یاد رکھیں کہ مبتدا اکثر اوقات معرفہ ہوتا ہے، جبکہ خبر اگر مفرد ہو تو وہ اکثر اوقات نکرہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ مبتدا کیا ہوگا؟ اکثر اوقات معرفہ ہوگا، جبکہ خبر اکثر اوقات نکرہ ہوگی۔ ان چند اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے ابھی ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ چلیے ابھی اپنے ہینڈ آؤٹ کا صفحہ نمبر 19 کھول لیں۔ یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے الولد الحسن۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نعت منعوت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مبتدا اکثر اوقات معرفہ ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب وہ جملے کے شروع میں آئے، اور خبر اگر ون ورڈ ہوگی تو وہ اکثر اوقات نکرہ ہوگی،
چلیے آج میں ایسا کرتی ہوں کہ اس پیج پر جو اسم معرفہ ہوگا اسے میں آپ کو سمجھانے کی خاطر پنک کلر کی آؤٹ لائن دے دوں گی، اور جو اسم نکرہ ہوگا اسے میں گرین کلر کی آؤٹ لائن دے دوں گی۔ تو الولد کیا ہے؟ معرفہ ہے، یعنی یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ لیکن الحسن کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے۔ اگر یہ ایک مکمل جملہ ہوتا تو اس صورت میں مبتدا تو معرفہ ہی ہوتا، لیکن خبر کو نکرہ ہونا چاہیے تھا۔ تو ابھی چونکہ دونوں معرفہ ہیں اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ نعت منعوت ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ یہاں پہ دیکھیں الولد الحسن، اس کا جب ہم اردو زبان میں ترجمہ کریں گے تو پھر یہ منعوت بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ نعت پہلے آئے گی۔ تو الولد کے کیا معنی ہیں؟ لڑکا یا بیٹا۔ اور الحسن کے معنی اچھا بھی ہو سکتا ہے اور خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے میں یہاں پر اچھا لکھ لیتی ہوں، اس کا ترجمہ ہوگا اچھا لڑکا۔ تو یہ تو مکمل جملہ نہیں ہے نا۔ اب اگر مجھے اسے مکمل جملے میں تبدیل کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگر مجھے اس کو مکمل جملے میں تبدیل کرنا ہے تو مجھے لکھنا ہوگا الولد حسن۔ اگر مجھے اسے مکمل جملے میں تبدیل کرنا ہوگا تو مجھے اس مبتدا کو تو معرفہ ہی رکھنا ہوگا، لیکن خبر کو مجھے نکرہ کر دینا ہوگا۔ تو اگر میں اسے مکمل جملے میں تبدیل کرتی ہوں تو میں کہوں گی الولد حسن۔ الولد مبتدا ہو گیا، معرفہ ہے نا، اور حسن کا دیکھیں یہ نکرہ ہے، یہ خبر ہو گئی۔ لیکن یہاں پر الولد الحسن یہ کیا ہے؟ یہ دونوں یہ نعت منعوت ہے، یہ دونوں نعت منعوت ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ نعت منعوت کے لیے یہ نشان لگاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ نشان لگا دیا۔ الولد الحسن نعت منعوت ہے، لیکن اگر مجھے اسے مکمل جملے میں تبدیل کرنا ہوگا تو مجھے اس الحسن کو نکرہ میں تبدیل کرنا ہوگا۔ تو اب جب کہ یہ الولد حسن کی صورت میں ایک مکمل جملہ بن جائے گا تو پھر اس کے معنی ہوں گے لڑکا اچھا ہے یا لڑکا خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے۔ اتنی سی اگر بات آپ اچھی طرح سمجھ لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اپنے ہینڈ آؤٹ کے اس پیج کو انتہائی آسانی سے کر لیں گے۔ تو الولد اور الحسن چونکہ دونوں معرفہ ہیں اس لیے ہم نے دونوں کو پنک آؤٹ لائن دی ہے۔ چلیے بھی آگے دیکھتے ہیں۔ محمد الحسن، اچھا مجھے بتائیے یہ مکمل جملہ ہے؟ یہ بھی مکمل جملہ نہیں ہے۔ تو محمد کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے، اس پر تو تنوین آئی ہے، یہ کیوں معرفہ ہے؟ اس لیے کہ یہ نام ہے، اور نام جو ہے وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، اور خواہ ان پر تنوین ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو محمد کیا ہے؟ یہ نام ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، اس لیے میں نے اس کو پنک آؤٹ لائن دی ہے۔ اور الحسن کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ اس میں ال آیا نا، یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی اس کے کیا معنی ہیں؟ محمد الحسن، اس کے معنی ہوں گے اچھا محمد۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے بلکہ کسی عام انسان کا نام ہے، کیونکہ اگر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں گی تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بولیں، لیکن یہاں پر یہ ایک عام انسان کا نام ہے، اس لیے میں اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو محمد کیا ہے؟ معرفہ ہے، الحسن معرفہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں معرفہ ہیں، اس لیے دونوں نعت منعوت ہیں، یعنی کہ اچھا محمد۔ چلیے اب یہ کام کرتے ہیں،
ابھی اسے ایک مکمل جملے میں تبدیل کرتے ہیں۔ مجھے انہی دو الفاظ کو مبتدا اور خبر میں تبدیل کرنا ہے، تو پھر میں کیا کروں گی؟ پھر میں محمدن کو تو محمدن ہی رہنے دوں گی، لیکن اس الحسن کو میں نکرہ میں تبدیل کر دوں گی، تو پھر یہ ہو جائے گا محمدن حسنن۔ اس صورت میں یہ مکمل جملہ بن جائے گا، اور پھر محمدن حسنن کے معنی ہوں گے محمد اچھا ہے، لیکن فی الحال محمدن الحسن اس کے معنی ہوں گے اچھا محمد۔ آگے ہے ولدن حسنن۔ اچھا مجھے بتائیں یہ مکمل جملہ ہے؟ ابھی تو حسنن تو نکیرہ ہے، تو میرا خیال ہے پھر تو جملہ مکمل ہے۔ جی نہیں، ابھی بھی جملہ مکمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، اور یہاں پر ولدن نکیرہ ہے اور حسنن بھی نکیرہ ہے، اس لیے ابھی بھی یہ نعت منوط ہیں۔ تو ولدن پر اب ہم گرین کلر کا آؤٹ لائن لگا دیں گے، اور اسی طرح حسنن پر بھی ہم نے گرین آؤٹ لائن لگا دی۔ یہ کلرز میں آپ کو سمجھانے کے لیے لگا رہی ہوں، تاکہ آپ دور سے ہی دیکھ کر سمجھ جائیں کہ کون سا لفظ معرفہ ہے اور کون سا لفظ نکرہ ہے۔ تو ولدن حسنن نعت منوط ہیں کیونکہ دونوں نکرہ ہیں، دونوں مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں واحد ہیں، چاروں خصوصیات ملتی ہیں۔ اچھا، ولدن حسنن کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں ایک اچھا لڑکا، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا اے گڈ بوائے۔ اچھا، تو الولد الحسن کے کیا معنی تھے؟ اردو میں ہم کہیں گے اچھا لڑکا، اس کا ترجمہ انگلش میں ہوگا دا گڈ بوائے۔ ولدن حسن کا ترجمہ ہوگا اے گڈ بوائے، اور الولد الحسن کے معنی ہوں گے دا گڈ بوائے۔ اور اردو میں اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اردو میں اس کے معنی ہوں گے ایک اچھا لڑکا، ٹھیک ہے؟ اردو میں نکرہ کے لیے ہم پھر ایک یا کوئی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ اب جو یہ ولدن ہے نا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، یہ نکرہ ہے، ان نون ہے، اور یہاں پر الولد جو ہے یہ نون ہے، ہمیں معلوم ہے یہ کس لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ولدن میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سا لڑکا ہے، ان نون ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ولدن حسنن ایک اچھا لڑکا، ابھی بھی جملہ مکمل نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ العظیم، ابھی بتائیں ابھی کیا جملہ مکمل ہے؟ جی نہیں، ابھی بھی جملہ مکمل نہیں ہے۔ اللہ کو غور سے دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے، اور العظیم کو غور سے دیکھیں، جی ہاں یہ بھی معرفہ ہے۔ تو اللہ العظیم نعت منوط ہیں، دونوں معرفہ ہیں، اس لیے اس کے معنی ہوں گے دا گریٹ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ عظیم اللہ، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دا میجسٹک اللہ۔ اب صراطن کو غور سے دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین آئی ہے نا، اس لیے یہ نکرہ ہے۔ اور مستقیمن کیا ہے؟ اس پہ بھی تنوین آئی ہے، اس لیے یہ بھی نکرہ ہے۔ تو دونوں نکرہ ہیں، پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے دونوں نعت منوط ہیں۔ تو صراط مستقیم نعت منوط ہیں، اور اس کے معنی ہوں گے کوئی سیدھا راستہ یا ایک سیدھا راستہ، اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اے اسٹریٹ پیتھ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ الرسول الکریم، الرسول کیا ہے؟ معرفہ،
الکریمو دونوں میں ال آیا ہے، دونوں معرفہ ہیں، اس کا مطلب ہے یہ نعت منعوت ہے۔ ابھی دیکھیں آپ اسپیڈ سے سمجھنا شروع ہو جائیں گے میری بات کو۔ تو الرسول الکریمو کے کیا معنی ہیں؟ انگلش میں اس کے معنی ہوں گے دا نوبل میسنجر، اور اردو میں اس کے معنی ہوں گے عزت والا رسول۔ الکریم کے معنی عزت والا بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے معنی عظیم بھی ہوتے ہیں، تو اردو میں ہم کہیں گے عزت والا رسول یا عظیم رسول۔ اب آگے ہے حامد رجل طیب۔ اچھا حامد کو دیکھیں، اس پر تو تنوین آئی ہے، تو کیا یہ نکرہ ہے؟ جی نہیں، یہ نکرہ نہیں ہے۔ دراصل سارے نام معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ال شامل کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور دیگر اسماء میں ہم ال اس لیے شامل کرتے ہیں کہ جب ان کی نارمل حالت میں ان پر تنوین آ جاتی ہے تو وہ صورت میں نکیرہ ہوتے ہیں، پھر ہم ان میں ال کو شامل کر دیتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتے ہیں۔ لیکن سارے نام جو ہیں وہ تو اپنی نارمل حالت میں ہی تنوین کے باوجود معرفہ ہوتے ہیں، وہ نکیرہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ناموں میں ال کو شامل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کتابن، یہ نکرہ ہے، اس کے معنی ہے ایک کتاب یا کوئی کتاب، یہ کوئی معین یا خاص کتاب نہیں ہے، یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر مجھے کسی خاص کتاب کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں کتابن سے پہلے ال لگا دوں گی تو یہ الکتابو ہو جائے گا، مگر جب میں کہتی ہوں پاکستان تو یہ تو پہلے سے ہی معلوم ہے، یعنی کہ یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، اسے مزید معرفہ بنانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو نکرہ ہے ہی نہیں، یہ تو پہلے سے معرفہ ہے، اس لیے مجھے اس میں ال شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جب میں اپنے اسٹوڈنٹ خالد کا نام لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں خالدن تو یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اس لیے مجھے اس میں ال کو شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے سارے نام معرفہ ہوتے ہیں۔ ہم جب کسی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حامدن تنوین کے باوجود معرفہ ہے۔ چلیے رجلن کو دیکھتے ہیں۔ رجلن تو کسی کا نام نہیں ہے، کیا یہ نکرہ ہے؟ جی ہاں، یہ نکرہ ہے۔ اور طیبن کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نکرہ ہے۔ چلیے ابھی آپ کو دیکھیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ حامدن معرفہ ہے اس لیے یہ مبتدا ہے، اور رجلن نکرہ ہے اس لیے یہ اس کی خبر ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ مبتدا اکثر اوقات معرفہ ہوتا ہے اور مفرد خبر اکثر اوقات نکرہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ حامدن رجلن مبتدا اور خبر ہمارے پاس برابر ہو گئی۔ تو پھر یہ طیبن کیا ہے؟ طیبن کو دیکھیں، یہ نکرہ ہے، اور حامدن کی تو یہ نعت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حامدن کی نعت ہوتی تو اس صورت میں یہ معرفہ ہوتی۔ تو اب چونکہ یہ نکرہ ہے اور رجلن بھی نکرہ ہے اس لیے یہ رجلن کی نعت ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ حامدن اس کا مبتدا ہے اور رجلن اس کی خبر ہے، اور پھر طیبن کیا ہے؟ یہ رجلن کی نعت ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ حامد ایک اچھا آدمی ہے، اور انگلش میں سے ہم یوں کہیں گے کہ حامد از اے گڈ مین۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر حامد آ گیا۔ اچھا ابھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ نام سارے معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ حامد معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہے۔ العالم، العالم کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی معرفہ ہے۔ العالم کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اس میں ال آیا ہے،
بات ختم. اور رجلن کیا ہے؟ اس میں تنوین آئی ہے، نکرہ ہے. ٹھیک ہے، نام نہیں ہے نا، اس لیے نکرہ ہے. اور طیبن کیا ہے؟ نکرہ ہے. دیکھیں یہ آؤٹ لائن لگانے سے آپ کو بات بڑی حد تک میری انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو حامد مبتدا ہے اور العالم اس کی نعت ہے. مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے نا، تو حامد چونکہ نام ہے اس لیے تنوین کے باوجود یہ معرفہ ہے. اور اب العالم چونکہ حامدن کی نعت ہے اس لیے اس میں ال آیا ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. لیکن رجلن کو دیکھیں، رجلن نکرہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوگا اور خبر اکثر نکرہ ہوگی. تو رجلن حامدن کی مفرد خبر ہے اس لیے یہ نکرہ ہے. اور طیبن کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ رجلن کی نعت ہے کیونکہ یہ دونوں نکرہ ہیں، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ طیبن رجلن کی نعت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح آؤٹ لائن لگا کر آپ کو سمجھانے سے میں آپ کو اس مشکل سے بچا لوں گی جس مشکل میں پڑی تھی. تو یہ میرا آئیڈیا تھا، اللہ کرے کہ یہ کام بھی کرے. تو پھر اس جملے کا مطلب ہوگا عالم حامد. نعت پہلے آتی ہے اردو میں اور منعوت بعد میں آتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ عالم حامد ایک اچھا آدمی ہے. ادھر سے یہ عالم پہلے آ جائے گا اور حامد بعد میں چلا جائے گا. نعت منعوت ہے نا، آپس میں ایک دوسرے سے جگہ بدل لیں گے. اور یہاں پر طیبن کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اور رجلن کا بعد میں کریں گے، تو ہو جائے گا عالم حامد ایک اچھا آدمی ہے. اور پھر انگلش میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ دا اسکالر حامد از اے گڈ مین. اگلا جملہ ہے ولد المعلم الصالح. ولدو کو دیکھیں، اس میں نہ ال آیا ہے اور نہ تنوین آئی ہے، اس لیے ایک بات تو طے ہے کہ یہ مضاف ہے. تو المعلمی چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور معرفہ ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے ولدو بھی معرفہ ہے، کیونکہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہوگا. اگر مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو اس کا مضاف بھی نکرہ ہوگا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو اب ولدو ہمارے پاس معرفہ ہے، المعلمی یہ بھی معرفہ ہے، اور الصالح کو دیکھیں یہ بھی معرفہ ہے. الصالح کو دیکھیں یہ مرفوع ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ کس کی نعت ہے، ولدو کی یا المعلمی کی؟ جی ہاں، یہ ولدو کی نعت ہے کیونکہ ولدو مرفوع ہے اور الصالح بھی مرفوع ہے. اگر یہ المعلمی کی نعت ہوتی تو اسے الصالحی ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ الصالح ہے، اس کا مطلب ہے یہ ولدو کی نعت ہے. تو پھر اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے استاد کا نیک لڑکا. جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دا ٹیچر. اردو میں ہم کہیں گے استاد کا. اب ہم پہلے نعت کو لائیں گے، ہم کہیں گے نیک اور پھر لڑکا، استاد کا نیک لڑکا. اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا دا پائس سن آف دا ٹیچر. پھر بھی یہ جملہ مکمل نہیں ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں اور یہ نعت منعوت ہیں، لیکن یہاں پر خبر موجود نہیں ہے. نکرہ کوئی چیز نہیں ہے اس لیے یہاں پر خبر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ مکمل نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیں ولد المعلمی وہی ہے، ٹھیک ہے، الصالحی. آپ دیکھیں کیا چینج آیا ہے.
سب سے ہم پہلے دیکھیں گے کہ ولد المعلمی کیا ہے، کون سا مرکب ہے یہ؟ جی ہاں، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ المعلمی میں ال آیا ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اور ولدو کو دیکھیں، یہ اس کا مضاف ہے، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ الصالحی کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، اس میں بھی ال آیا ہے، یہ بھی معرفہ ہے، تینوں معرفہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر جملہ مکمل نہیں ہے۔ ولدو مضاف ہے اور المعلمی مضاف الیہ ہے، تو پھر الصالحی کیا ہے؟ اب یہ المعلمی کی نعت ہے۔ اس پچھلے جملے میں دیکھیں، یہاں پر الصالح مرفوع ہے، اس لیے یہ ولدو کی نعت ہے، لیکن یہاں پر الصالحی مجرور ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، المعلمی مجرور ہے، اس لیے یہ المعلمی کی نعت ہے۔ اب یہاں اس کے معنی ہوں گے نیک استاد کا بیٹا، وہاں پر بیٹا نیک تھا، اب یہاں پر استاد نیک ہے۔ دیکھیں، یہ الصالحی کے اعراب نے جملے کے معنی ہی بدل ڈالے۔ پچھلے جملے میں بیٹا نیک تھا اور اس جملے میں معلم نیک ہو گیا، صحیح ہے نا؟ تو جس کو گرامر نہیں آئے گا اسے کیا پتا ہوگا کہ یہاں پر اس جملے میں کون نیک ہے اور اس جملے میں کون نیک ہے؟ وہ صحیح ٹرانسلیشن نہیں کر سکے گا۔ تو اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا The son of the pious teacher۔ یہاں پر بھی خبر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ بھی نامکمل ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ابن حامدین، ابن حامدین کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اچھا، حامدین کیا ہے؟ یہ نام ہے نا، اس لیے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہے، اور یہ ابنو کا مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کا مضاف بھی معرفہ ہے، یعنی ابنو بھی معرفہ ہے۔ اگرچہ نہ اس پہ ال آئیے نہ تنوین آئیے، اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ اور الصادقو کو دیکھیں، اس میں ال آیا ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ تو اب بھی جملہ مکمل نہیں ہے، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے حامد کا سچا بیٹا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کرتے وقت ہم مضاف الیہ سے شروع کریں گے۔ تو حامد مضاف الیہ ہے، اس لیے ہم کہیں گے حامد کا سچا بیٹا۔ صادق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سچا، تو اب معنی ہوں گے حامد کا سچا بیٹا۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا دا ٹروتھفل سن آف حامد۔ ٹھیک، یعنی کہ اب یہ الصادقو ابنو کی نعت ہے، کیونکہ یہ مرفوع ہے، ابنو بھی مرفوع ہے اور الصادقو بھی مرفوع ہے۔ اگر یہ حامدین کی نعت ہوتی تو اسے مجرور ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب صادق کون ہے؟ بیٹا۔ سچا کون ہے؟ بیٹا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ابن حامدین الصادقی۔ صحیح تجوید کے حساب سے ہم اسے اس طرح پروناؤنس کریں گے کہ ابن حامدین الصادقی۔ ابن حامدین کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ حامدین کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے اور نام ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے، اور اگر یہ معرفہ ہے تو ابنو کیا ہے؟ ابنو چونکہ اس کا مضاف ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے، اور الصادقی میں ال آیا، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے، یعنی کہ پھر جملہ مکمل نہیں ہے، ہمارے پاس پھر خبر موجود نہیں ہے۔ تو اب ابنو کیا ہے؟ یہ مضاف ہے اور حامدین مضاف الیہ ہے، اور الصادقی جو ہے یہ حامدین کی نعت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اب مجرور ہے،
وہاں پہ الصادقو مرفوع تھا اس لیے وہ ابنو کی نعت تھا، اور اب یہاں پر الصادقی مجرور ہے اس لیے یہ حامدین کی نعت ہے۔ تو اب الصادقی کے مجرور ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی بدل جائے گا، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا سچے حامد کا بیٹا، the son of the truthful حامد۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ بیتنا الجدید، بیتنا کو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ضمائر سارے جو ہوتے ہیں نا وہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ نا معرفہ ہے۔ اگر یہ معرفہ ہے تو بیتو بھی معرفہ ہے کیونکہ وہ اس کا مضاف ہے، تو دونوں معرفہ ہوئے۔ اور الجدید کو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ بھی معرفہ ہے، اس میں ال آیا ہوا ہے، تو پھر جملہ مکمل نہیں ہے۔ بیتنا الجدید، اس جملے میں بیتو مبتدا ہے وہو مضاف اور نا مضاف الیہ ہے، اور الجدید یہ کس کی نعت ہے، بیتو کی ہے یا ضمیر نا کی ہے؟ جی ہاں بیتو کی ہے، کیونکہ دیکھیں بیتو مرفوع ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور الجدید چونکہ مرفوع ہے اس لیے یہ بیتو کی نعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے ہمارا نیا گھر۔ جملہ مکمل نہیں ہے، انگلش میں ہم کہیں گے آور نیو ہاؤس۔ اگلے جملے پر چلتے ہیں۔ این کتابک الکبیر، پورے جملے کو ہم انالائز نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کتابو کا کیا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، کا چونکہ ایک ضمیر ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، اور کتابو جو ہے یہ مضاف ہے اس کا، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے، اور الکبیرو کے دیکھیں یہ بھی معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ الکبیرو کس کی نعت ہے، تو یہ کتابو کی نعت ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے، اگر یہ کا کی نعت ہوتی تو اسے مجرور ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا صرف ترجمہ کریں گے، یعنی کہ تمہاری بڑی کتاب کہاں ہے، ویئر از یور بگ بک۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اگلے جملے پر دیکھیں۔ اینا قلمہ المکسور، سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ المکسور کس کی نعت ہے، قلمو کی یا ہو کی؟ جی ہاں قلمو کی، کیونکہ قلمو بھی مرفوع ہے اور المکسور بھی مرفوع ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا اس کا ٹوٹا ہوا پین کہاں ہے، ویئر از ہز بروکن پین۔ آگے چلتے ہیں۔ قلم الجدید فی حقیبتک الصغیرۃ، تو یہاں پہ دیکھیں قلمی کیا ہے، قلمی مبتدا ہے، وہو مضاف ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور الجدید کیا ہے، الجدید کو دیکھیں یہ مرفوع ہے اس لیے یہ قلمو کی نعت ہے، مضاف کی نعت ہوگا۔ ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی نعت نہیں ہے کیونکہ یہ مجرور نہیں ہے۔ اور فی حقیبتکا کو دیکھیں یہ کیا ہے، فی حرف جر ہے اور حقیبتی اسے مجرور ہے، اور کیا ہے، جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقیبتی جو ہے وہ مضاف بھی ہے، اور کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور الصغیرتی کیا ہے، الصغیرتی حقیبتی کی نعت ہے۔ کیوں میں نے کہا، اس لیے کہ دیکھیں فی کے بعد حقیبتی آیا ہے، اور یہ حقیبتی جو ہے یہ اسم مجرور ہے، اور الصغیرتی کو دیکھیں یہ بھی مجرور ہے، اور دوسری بات یہ کہ حقیبتی جو ہے یہ مؤنث ہے، اور الصغیرتی کے دیکھیں آخر میں گولتا آیا ہے اس لیے یہ بھی مؤنث ہے، اس لیے یہ حقیبتی کی نعت ہے۔ چلیے ابھی مجھے یہ بتائیے کہ یہ الصغیرتی معرفہ کیوں ہے؟ دراصل الصغیرتی حقیبتی کی نعت ہے، اور حقیبتی کا کو دیکھیں یہاں پر حقیبتی مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے،
اور کا جو ہے یہ ایک ضمیر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، تو چونکہ یہاں پر یہ ضمیر کا معرفہ ہے اس لیے حقیبتی بھی معرفہ ہے، تو چونکہ حقیبتی معرفہ ہے اس لیے ہم نے اس کی نعت الصغیرتی کو بھی معرفہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح دیکھیں الجدیدو میں، دیکھیں الجدیدو میں ال آیا ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ قلمو معرفہ ہے، یہ بھی ایک ضمیر کا مضاف ہے، اور ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ قلمو بھی یہاں پر معرفہ ہے، اور اس کی نعت الجدیدو بھی معرفہ ہے۔ تو اب جملہ مکمل ہے۔ اس جملے میں دیکھیں ہمارے پاس مبتدا بھی موجود ہے اور خبر بھی موجود ہے، اور اس کے معنی ہوں گے میرا نیا پین تمہارے چھوٹے بیگ میں ہے، My new pen is in your small bag۔ اگلا جملہ ہے سیارتک الجدیدۃ جمیلۃ۔ سیارتک کو دیکھیں، اس میں یہ سیارت مبتدا ہے، وہو مضاف ہے، اور کا کو دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ تمہاری گاڑی۔ الجدیدۃ کو دیکھیں یہ مرفوع ہے، اس لیے یہ مضاف کی نعت ہے، ٹھیک ہے۔ سیارت کو دیکھیں یہ مرفوع بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، اس لیے الجدیدۃ اس کی نعت ہے، یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، یہ اس کی نعت ہے۔ اور جمیلتن کیا ہے؟ دیکھیں جمیلتن ابھی نعت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نکرہ ہے، اس لیے یہ خبر ہے، یعنی کہ تمہاری نئی کار خوبصورت ہے، Your new car is beautiful۔ آگے چلتے ہیں، فصلنا الجدید امام المکتبتی۔ فصلنا کیا ہے؟ فصلنا میں فصل جو ہے مبتدا ہے، وہو مضاف، اور نا مضاف الیہ ہے، اور الجدید اب ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں فصل کی نعت ہے، کیونکہ مضاف جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور الجدید جو ہے یہ مرفوع ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ فصل کی نعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور امامہ کیا ہے؟ امامہ ظرف ہے، اور کوئی خبر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ ظرف بھی ہے اور شبہ جملہ خبر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ خبر کا نشان ہم کیا لگاتے ہیں؟ سرکل، اور یہ ٹرائنگل ظرف کا نشان ہے، یعنی کہ یہ ظرف بھی ہے اور شبہ جملہ خبر بھی ہے۔ اور پھر اس المکتبتی کو دیکھیں، یہ ظرف امامہ کا مضاف الیہ ہے، تو فصل مبتدا وہو مضاف اور نا مضاف الیہ، اور الجدید فصل کی نعت ہے، اور امامہ جو ہے یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے، اور المکتبتی ظرف امامہ کا مضاف الیہ ہے، اور اس کے معنی ہوں گے ہماری نئی کلاس لائبریری کے سامنے ہے، Our new class is in front of the library۔ اگلا جملہ ہے نظارت القدیمۃ مکسورۃ۔ نظارتی میں جو نظارتو ہے یہ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ القدیمۃ ال آ گیا نا، اس لیے یہ خبر نہیں ہے، اب یہ نعت ہے، اور یہ کس کی نعت ہے؟ نظارتو کی نعت ہے۔ نظارتو بھی مؤنث ہے اور القدیمۃ بھی مؤنث ہے، نظارتو مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی نعت ہے۔ اور مکسورتن کیا ہے؟ مکسورتن کو دیکھیں، اب یہ نعت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نکرہ ہے، اس لیے یہ خبر ہے۔ اور اب یہ جملہ بھی مکمل ہے، اور اس کے معنی ہوں گے میری پرانی اینک ٹوٹ گئی ہے، My old glasses are broken۔ اس سے آگے دیکھیں، اگلا جملہ ہے ابنہ الاول مہندس۔ ابنہ میں ابن جو ہے وہ مبتدا ہے، وہو مضاف ہے، اور ہو مضاف الیہ ہے، اور الاول ابن کی نعت ہے،
کیونکہ یہ بھی معرفہ اور مرفوع ہے، اس لیے یہ ابن کی نعت ہے۔ اور مہندسن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، اس لیے یہ خبر ہے، یعنی کہ اس کا پہلا بیٹا انجینئر ہے۔ His first son is an engineer۔ ابنہ کو دیکھیں، اگر مجھے اس ابن کے آگے یا متکلم کو لگانا پڑے تو پھر یہ ابنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ابنو کا جو یہ نون ہے نا، اس پہ کسرہ آ جائے گی، اور کیوں آئے گی؟ یا متکلم کی وجہ سے، یہ پھر بھی مرفوع ہی ہوگا، لیکن اس کے آخری حرف پر کسرہ آ جائے گی اور وہ محض یا متکلم کی وجہ سے ہوگی۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔